صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کی کسی عیب سے پاک تھی۔ قصوہ نامی مبارک اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ قصوہ قبیلہ بن کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت سے یہ کہہ کر روک کے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفت کی کئی منزلیں ملی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں، انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ مطلب یہ کہ قصوہ اونٹنی توفیق کے الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیران و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن رسول اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کچاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع اور انکساری سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس قصوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ مسجد الحرام میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ گر پڑتے۔ آپ نے قصوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ آپ جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجتے تھے۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ قافلے کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اعلان کر دیں۔ خون اور مال کے عہد و پیمان میں عربوں کا دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو قصوہ پر سوار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی قصوہ پر سوار ہو کر جب حضرت ابوبکر تک پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تکبیر کہی گئی تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قصوہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابوبکر جو تکبیر کہنے والے تھے رک گئے اور فرمایا، یہ قصوہ کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ جب قصوہ قریب آتی ہے تو اس پر سوار بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی کی حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ارج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے سیدنا علی کو قصوہ پر سوار دیکھا تو دریافت کیا، امیر ہو یا مامور؟
حضرت علی نے فرمایا مامور۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر نے امیر الحج کی حیثیت سے لوگوں کو حج کرایا۔ 10ویں تاریخ یعنی قربانی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصوہ پر سوار ہو کر جمرہ کے پاس لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن کے ساتھ عہد و پیمان نہیں تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوتاہی نہیں کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر و حضر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ نے قصوہ پر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے وہاں ایک جامع خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات میں یہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین خطبہ ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے اور ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے، قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاطہ کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا۔ وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹنے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قصوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ قصوہ وہاں قریب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ کو کبھی پیار سے جدا بھی کہہ کر بلاتے، کبھی قصبہ اور کبھی اسبا کہتے، گویا یہ سب قصوہ کے نام ہیں۔ قصوہ کو اونٹوں کے دوڑ کے مقابلوں میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب کبھی قصوہ کو اونٹوں کے مقابلے میں شریک کروایا گیا تو قصوہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصوہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں قصوہ کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی بڑی
मुसीबत से कम न थी। सहाबा कराम इस सदमे से बाहर निकल आए, मगर कुस्वा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। शिद्दत गम की वजह से खुद उसने अपना बोझ उठाने के काबिल न रही। कुस्वा ने खाना पीना तर्क कर दिया, आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते थे, यहाँ तक कि सहाबा कराम ने उस पर रहम खाते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुस्वा पर कोई सवार न हुआ। फिर हजरत अबू बकर की खिलाफत का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि कुस्वा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुस्वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम था। ये वही ऊंटनी थी जिस पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जानिब हिजरत फरमाई थी। यही वो ऊंटनी भी है जिसके ऊपर मैदान अरफात में वाक़या एक पहाड़ जबले रहमत, जिससे जबले अरफा भी कहते हैं, में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा किया था। मैदान अरफात में जिस जगह ये ऊंटनी खड़ी हुई थी वहाँ एक सफेद लोह नस्ब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुस्वा के अलावा ऊंटों में 2 नाम और भी सामने आते हैं, जिनके बारे में थोड़ा इख्तिलाफ है कि ये एक ही ऊंट के 2 नाम हैं या अलग अलग। अज़बा और जदा। अज़बा के बारे में कहा जाता है कि ये वो ऊंटनी थी जिससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता था। फिर एक अराबी नौजवान ऊंट पर आया तो वो उस अज़बा से सबकत ले गया, जो मुसलमानों को बहुत नागवार गुजरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह ताला को हक है कि दुनिया में जिस किसी चीज को भी बुलंदी देता है तो फिर उसे पस्ती और जवाल पजीर भी करता है। कहा जाता है कि बदर वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को मोहरी ऊंट माले गनीमत में हासिल किया, जिसके नथनों में चांदी थी। तो हुदैबिया वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को गजब दिलाने के लिए उसे हदिया कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।